آئیے پھر نبی علیہ السلام سے ہی اس معاملے کو پوچھ لیتے ہیں کہ جب ان کو مدد کی یا عبادت کی کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیسے رابطہ کیا کرتے تھے، چاہے جنگ کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس پہ ہم نبی علیہ السلام سے اس معاملے پہ رہنمائی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ، اسوہ حسنہ صرف نبی علیہ السلام کی ذات ہے، اور وہ ہمیں پریکٹیکلی بھی بتا دیں گی کہ ہم نے کس سے کیسے مدد مانگنی ہے، چاہے آپ کے پاس وہ بزرگ بھی موجود ہوں، پھر بھی یعنی زندہ بھی، یعنی مثال شیعہ ہیں تو اگر وہ یا علی مدد پکارتے ہیں حضرت علی کو، کیا نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے زندہ ہوتے ہوئے بھی، ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی ایسا کیا؟ آئیے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جس وقت غزوہ بدر کا معرکہ پیش آ رہا تھا، مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ صحیح مسلم میں ہی اگر ہم اس معاملے کو دیکھ لیں تو 4588 یا انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1763 کے اندر یہ روایت مل جاتی ہے کہ معاملہ کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے فوجیں ہر چیز جو ہے وہ سیٹل ہو رہی تھی، لیکن دیکھا یہ گیا کہ مشرکین کی طرف سے 1000 کا لشکر آ گیا، ٹھیک ہے، 1000 کا بڑا زبردست لشکر آیا، جبکہ نبی علیہ السلام کے گروہ کے اندر یا آپ کے جو شاہ سوار یا جو بھی لوگ تھے، سمجھ لیجئے وہ تقریباً 319 لوگ تھے، یعنی اس روایت کے مطابق جو صحیح مسلم کی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں 4588، اس کے مطابق 319 لوگ تھے، کچھ لوگوں نے 313 بھی بیان کیے، لیکن اس روایت میں 319 لوگ ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا، اتنا بندہ آ گیا تو نبی علیہ السلام نے فوجوں کو تو کر لیا سارا معاملہ، لیکن پھر نبی علیہ السلام خود جنگ کے میدان میں اترنے کی بجائے اللہ کی مدد کے میدان کی طرف لپکے اور خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کے اندر قبلہ رخ ہوئے اور کھڑے ہو کے دعا مانگنا شروع کر دی۔ اتنا گڑ گڑا کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے دعا کی اور کیا کہا، اپنے ہاتھ پھیلائے اور بلند آواز سے اپنے رب کو پکارنے لگے، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا، اے میرے پروردگار اس کو میرے لیے پورا فرما، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا اس کو پورا فرما، اے اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں تیری بندگی نہیں ہوگی۔ آپ قبلہ رو ہو کے اپنے ہاتھوں کو مسلسل پھیلائے، مسلسل اپنے رب کو پکارتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، چادر اٹھائی اور آپ کے کندھوں پر اس کو ڈالا، پھر پیچھے سے آپ کے ساتھ لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اپنے رب سے آپ کا مانگنا اور پکارنا کافی ہو گیا، وہ جلد ہی اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، یعنی یہ وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے، نبی علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی وہاں پہ ساتھ ہیں قبلہ رخ ہو کے، اور ادھر جنگ چل رہی ہے، اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری کیا اتاری، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، یعنی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری، یعنی نبی علیہ السلام ادھر گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، جس کا معنی یا مطلب یہ تھا کہ جناب اللہ سے آپ لوگ مدد مانگ رہے تھے تو اس وقت اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایک دوسرے کے پیچھے چل کے آنے والے 1000 ملائکہ کی فوج اللہ تعالیٰ نے اتاری۔ یعنی یہ سوچئے کہ ادھر حضرت علی اور دیگر صحابہ یا حضرت حمزہ ان لوگوں کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، مبارزت کر رہے ہیں، لیکن ادھر نبی علیہ السلام نہ تو مولا علی کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، نہ ہی حضرت حمزہ کو پکار رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، نہیں، وہاں میدان میں وہ لوگ کھڑے ہیں، پیچھے اللہ کی مدد کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ یہ امت ختم ہو جائے گی اگر آپ کی طرف سے مدد کا وعدہ پورا نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد بھی اتاری اور 1000 کا ان کا لشکر تھا، اللہ نے بھی مسلمانوں کی تشفی کے لیے اتنی ہی تعداد میں علیحدہ لشکر اتار دیا۔ اور اسی روایت کے اندر جو ہم صحیح مسلم سے آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں 4588، اسی کے اندر آگے چل کے یہ بھی بتایا جاتا ہے
کہ مسلمان کسی کو مارنے لگتے تھے، ابن عباس ہی غالباً اس کو بتاتے ہیں کہ مارنے لگتے تھے وہ بندہ پہلے ہی فارغ ہو جاتا تھا. پھر نبی علیہ السلام کو بتایا گیا تو آپ نے پھر ان کو صحابہ کو بتایا کہ تیسرے آسمان سے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے فرشتوں کا لشکر اتارا اور وہ فرشتے ہی ان لوگوں کو مارتے تھے جو آپ کے مرنے سے پہلے ہی مر گئے ہوتے تھے کئی جگہوں پہ. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے پاس حضرت علی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے یا علی مدد نہیں پکارا. نبی علیہ السلام نے یا اللہ پکارا کہ اے اللہ مدد آپ کی طرف سے آنی ہے. اور یہی چیز اگر ہم نہج البلاغہ سے بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں. مولا علی بھی اسی طریقے سے جنگ کے اندر بھی جنگوں کی صفیں سیٹ کرنے کے ٹائم بھی لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ بے شک مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ نے جو آپ کا معاملہ وہ کریں. یعنی ان جنگوں کے اندر بھی لوگ اللہ کو پکارا کرتے تھے جہاں پہ حضرت علی خود جنگوں کو لیڈ بھی کر رہے ہوتے تھے. جن جنگوں کو نبی علیہ السلام حضرت علی کے ساتھ بھی لیڈ کر رہے ہوتے تھے، ان جنگوں میں بھی مسلمان اللہ کو مدد کے لیے پکارا کرتے تھے. تو اس لیے تمام وہ لوگ جو اس وقت کسی کو بھی، کسی بھی ہستی کو، کسی بھی نیک بندے کو پکارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نہ قرآن میں ایسا کوئی فرمان اتارا، نہ نبی علیہ السلام کے ذریعے سے حدیث میں کوئی ایسی بات فرمائی. تو اس لیے کوشش کریں صرف اللہ سے خالص مدد مانگیں.